الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين أجملين أجملين أكملين أكملين سيدنا وشفينا وحبيبنا وطبيب قلوبنا ونور قلبنا محمد وعلى آله وأولاده وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته الطاهرين أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في القرآن الحكيم: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قال النبي العربي صلى الله عليه وسلم: ألا إن أولياء الله لا يموتون بل ينتقلون من دار إلى دار. قال غوث الأعظم رضي الله تعالى عنه: إن يدي على مريدي كالسماء على الأرض. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاکرین. تمام حضرات نبی علیہ نبی کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم، اس یقین کے ساتھ کہ آقا دو جہاں رحمت کون و مکان اہل محبت کے درود کو بذات خود اپنے گوش مبارک سے سماعت فرماتے ہیں. ایک مرتبہ اور درود پاک پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وعلی وارث کمالہ سیدنا وغوثنا غوث العظم ابو محمد شیخ عبد القادر جیلانی شیئا للہ اغثنی وامددنی بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. منگر بحالم یا غوث العظم شیخ العوالم یا غوث العظم، تو محی دینی ممتاز کونی احمد گمانم یا غوث العظم. آل نبی اولاد حسنینی فاطمہ ثانی کے نور عینی آباد کردے نگری ہے سونی. تو محی دینی ممتاز کونی احمد گمانم یا غوث العظم. یا شاہ میراں یا شاہ جہاں یا شاہ میراں للہ شیئن ہستی سوالم یا غوث العظم. میرا وسیلہ یا غوث العظم، میرا وظیفہ یا غوث العظم. ورد زبانم یا غوث العظم، صبح مسائم یا غوث العظم. براستانم یا غوث العظم، ادنا غلامم یا غوث العظم. نظر ترحم برحال محفل، نظر ترحم برحال محفل، نظر ترحم برحال افضل فرمائے دائم یا غوث العظم. نظر ترحم برحال افضل قربان دائم یا غوث العظم. اللہ تعالیٰ اپنے کلام پاک میں حضور سید عالم صلی اللہ تعالی وسلم کی نہ صرف آپ کی امت کے اولیاء کا تذکرہ فرمایا، پچھلی انبیاء کی امت کے اولیاء کا تذکرہ بھی قرآن مجید میں آیا. لیکن ہم کو اتنا جاننا ضروری ہے، تمام انبیاء میں افضل ہمارے آقا مدنی تاجدار صلی اللہ تعالی وسلم ہیں، اور تمام انبیاء کی امتوں میں تمام انبیاء کے صحابہ سے افضل ہمارے حضور کے صحابہ ہیں، اور تمام انبیاء کی امت کے اولیاء اللہ سے افضل ہمارے حضور کی امت کے اولیاء اللہ ہیں. پچھلے انبیاء کی امت کے اولیاء اللہ جو اپنے تصرفات و کرامات دکھائیں، جیسے ہم قرآن میں پڑھتے ہیں حضرت خضر علیہ السلام جن کو اللہ تعالیٰ نے علم لدنی دینے کا اعلان فرمایا، وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَدُنَّا عِلْمًا، ہم نے ان کو غیب کا علم دیا، علم لدنی عطا فرمایا. ہمارے مالک قبلہ حضرت سید شاہ غلام افضل بیابانی علیہ رحمت رضوان فرماتے ہیں کہ اس دور میں آپ اپنے مریدین کے سامنے کہے، آپ کے مرید خاص میں جو حضرات تھے ان سے مجھے قدم بوسی کا ملنے کا شرف حاصل ہوا. تو انہوں نے کہا کہ ہمارے مالک فرماتے تھے، اس دور میں حیدرآباد میں جو مشائخین رہا کرتے تھے وہ علم حیدرآباد میں کسی کے پاس بھی نہیں ہے، اگر ہے تو اتنا ہے، اتنا ناخن بتا کر بتائے مالک قبلہ، اتنا وہ عبد القدیر صدیقی کے پاس علیہ رحمت رضوان. تو میں نے پوچھا اپنے نانا سے، تو مالک قبلہ نے جو اتنا بتایا وہ علم کون سا بتائے؟ کسی کے پاس بھی نہیں ہے. اگر اس دور میں ہے تو اس وقت عبد القدیر کے پاس، حضرت صدیق کے پاس کتنا، کون سا علم؟ تو فرمائے علم عرفان. عارف کی نگاہ میں اللہ اللہ ہی رہتا ہے. ہماری نظر میں
زمین آسمان کی اشیاء رہتی ہیں اور عارف کی نگاہ میں اللہ اللہ ہی سمایا ہوا رہتا ہے۔ برگ درختان سبز در نظر ہوشیار، ہر ورق دفتر معرفت کردگار۔ سبز درختوں کے پتے، ایک ایک پتا اللہ تعالیٰ کی معرفت کا ایک ایک دفتر ہوتا ہے۔ ہوشیار کی نگاہ میں یعنی عارف کی نگاہ میں اللہ ہی اللہ ہے۔ نہ چھوڑا ہوں نہ چھوڑوں گا تیرا در اے شہ افضل، کہ اس در سے مجھے اللہ کی آواز آئی ہے۔ اس لیے چمٹے ہوئے رہتے ہیں غلام، کچھ بات ہے جو چمٹے ہوئے رہتے ہیں۔ کل بھی چمٹے ہوئے تھے، آج بھی چمٹے ہوئے ہیں، قیامت تک آپ کے غلام آپ کی چوکھٹ سے چمٹے رہیں گے۔ اور خوب کہا وہی عبد القدیر صاحب قبلہ علیہ الرحمہ کے کسی صاحبزادے نے، جن کا تخلص وقار ہے، یہی تو شکل ہے محشر میں منہ دکھانے کی، جبھی پہ خاک ہے افضل کے آستانے کی۔ ہمارا چہرہ حشر میں اللہ اس کے رسول کو دکھانے کے لائق نہیں ہے، اگر لائق ہے تو یہی ایک صورت ہے کہ شہ افضل کے آستانے کی چوکھٹ کی خاک اگر ہماری پیشانی کو لگ جائے، بس یہی ایک صورت ہوگی ہمارے محشر میں۔ یہی تو شکل ہے محشر میں منہ دکھانے کی، جبھی پہ خاک ہے افضل کے آستانے کی۔ خدا کرے نہ اٹھے سر تمہاری چوکھٹ سے، یہی جگہ ہے زمانے میں سر جھکانے کی۔ اور وقار آپ کا رسوانہ ہو دو عالم میں، وقار آپ کا رسوانہ ہو دو عالم میں، یہی تو بات ہے ایک آپ کو سنانے کی۔ جسے پی کے بزم رندہ سر عرش جھومتی ہے، وہ شراب آج افضل تیرے گھر برس رہی ہے۔ میرا دامن گدائی تیرے آگے کیوں نہ پھیلے، تو متائے دو جہاں ہے، تیرے گھر میں کیا کمی ہے۔ در یار پر لٹا دے تو متائے عزیز خادم، یہی شان عاشقی ہے، یہی شان بندگی ہے۔ عرض کرنا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پچھلے انبیاء کے اولیاء کی بھی تعریف اپنے کلام میں فرمائی ہے۔ حضور کے امت کے اولیاء تو 11ویں پارے میں جمع کے صیغے کے ساتھ کسی ایک ولی کا نام نہیں لیا، مکمل تمام جتنے حضور کی امت میں اولیاء ہوں گے سب کا ایک جا مجموعی طور پہ تذکرہ فرمایا 11ویں پارے میں۔ 11ویں کا ہو سکتا ہے کوئی انکار کر لے، 11ویں سے کسی کو چڑ ہو، لیکن اگر کوئی 11ویں پارے سے چڑ رکھتا ہے تو مسلمان نہیں رہتا۔ اور 11ویں پارے میں 11ویں والوں کا اللہ تعالیٰ ذکر فرماتا ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ خبردار ہو جاؤ، بے شک اولیاء اللہ کو نہ خوف ہوتا ہے اور ان پر کوئی خوف ہوتا ہے اور نہ وہ کبھی غمگین ہوتے ہیں۔ غوث الاعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما ہے، واز ہو رہا ہے، ممبر سے واز فرما رہے ہیں۔ ایک شخص آ کر کہنے لگا کہ حضور آپ کا مال بردار جہاز غرق ہو گیا۔ پانی میں شپ چلتے تھے، آپ کے تجارت کے جہاز چلتے تھے، بڑے دولت مند ہیں آپ، تو شپ غرق ہو گئی، مال بردار جہاز غرق ہو گیا، نقصان کی اطلاع ملی۔ پیرانے پیر نے اپنے دل کی طرف دیکھا، کہا الحمدللہ۔ پھر اطلاع آئی کہ حضور وہ جہاز آپ کا نہیں تھا، کسی اور کا مال بردار جو ہے وہ جہاز تھا، وہ جو غرق ہو گیا۔ تو آپ نے پھر اپنے دل کو دیکھا، پھر کہا الحمدللہ۔ بعد واس کے لوگوں نے پوچھا حضور خوشی کی اطلاع پر بھی الحمدللہ، غم کی اطلاع، نقصان کی اطلاع پر بھی الحمدللہ۔ اور ہونا یہ چاہیے، شریعت مطہرہ کی تعلیم تو یہ ہے کہ غم کی اور تکلیف کی، دکھ اور مصیبت کی اطلاع پر انا للہ و انا الیہ راجعون ہو، اور خوشی کی اطلاع پر الحمدللہ رب العالمین ہو۔ لیکن یہاں دونوں اطلاع پر یہ غوث پاک کا معاملہ ہی الگ ہے، اولیاء اللہ کا معاملہ ہی کچھ اور ہوتا ہے۔ کہ غوث پاک خوشی کی اطلاع پر بھی الحمدللہ، غم کی اطلاع، تکلیف کی اطلاع پر بھی الحمدللہ۔ پوچھا گیا کیوں؟ تو آپ نے کہا جب خوشی دل کو پہنچتی ہے تو لوگ غافل ہو جاتے ہیں اپنے رب سے، جب دل کو صدمہ پہنچتا ہے اس وقت بھی لوگ غافل ہو جاتے ہیں۔ جب مجھے صدمے کی اطلاع پہنچی، نقصان کی، تو میں نے اپنے دل کو دیکھ کر الحمدللہ اس لیے کہا کہ میرا دل میرے رب سے لگا ہوا تھا، اس سے غافل نہیں ہوا۔ غم کی تکلیف کی اطلاع میں، اور جب اطلاع پہنچی کہ مال بردار جہاز کسی اور کا تھا اور آپ کا جہاز پہنچ چکا، جب خوشی کی اطلاع ملی تو اپنے دل کو دیکھا کہ خوشی میں تو کہیں اپنے رب کو بھول نہیں گیا، میرا دل اپنے رب سے لگا ہوا تھا۔ نہ خوشی پر غافل ہوتے ہیں، نہ یہ تکلیف پر غافل ہوتے ہیں، اور ہم ذرے سے سر کے درد پر ہماری فجر کی نماز
نماز چلے جاتی ہے۔ یہ ہمارا حال ہے، وہ غوث الاعظم دستگیر اور آپ کے نائبین اولیاء اللہ کا حال ہے۔ ابھی آپ اولیاء کے علم غیب کے بارے میں سن رہے تھے کہ ماں کے پیٹ میں رہ کر دیکھ رہے ہیں۔ ہاں یہی نہیں بلکہ غوث الاعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو شریعت کی پابندی ہم خیار بلوغ کو پہنچنے کے بعد بھی نہیں کرتے، بالغ ہونے کے بعد بھی نہیں کرتے۔ آپ کی شریعت کی پابندی کا علم رمضان المبارک کا مہینہ آتا تو ماں کا دودھ نہیں پیتے۔ صبح صادق سے غروب آفتاب تک یہ وقت آپ کو کس نے بتایا؟ ابھی تو معصوم ہے، دودھ پیتی عمر ہے، مدت رضاعت 2.5 سال ہے، 2.5 سال کی بھی ابھی پوری عمر نہیں ہوئی، دودھ پیتی عمر 2.5 سال سے بڑی نہیں ہے آپ کی عمر، لیکن شریعت مطہرہ کی پابندی کا علم ہے کہ صبح صادق سے غروب آفتاب تک آپ دودھ نہیں پیتے۔ مشہور ہو گیا تھا کہ حسینی سادات کے گھرانے میں، حسینی گھرانے میں ایک لڑکا پیدا ہوا ہے جو رمضان المبارک میں دودھ نہیں پیتا۔ جب چاند 29 کا شبہ ہوا تو لوگ بولے چلو شبہ کیوں کرتے، دیکھیں کہ سادات گھرانے میں جو پیدا ہوا لڑکا وہ دودھ پیا کہ نہیں۔ آگے دریافت کی تو معلوم ہوا کہ غوث الاعظم نے آج دودھ نہیں پیا، رات میں چاند ہو چکا، آج ایک رمضان ہے سے پتہ چلا تھے۔ دیکھیے غوث الاعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ کا ارشاد، انا یدی علی مریدی کالسماء علی الارض، میرا ہاتھ میرے مرید پر ایسے سایہ فگن ہے جیسے آسمان زمین پر چھایا ہوا ہے۔ اور آج دل فیل ہونے کی بیماری عام ہو چکی ہے۔ دل فیل ہونا اکثر اخبارات میں آتا ہے، 60 سال کی عمر، 65 سال کی عمر، 70 سال کی عمر، 80 سال کی عمر، کوئی مرض نہیں تھا، کیسے انتقال ہوا؟ دل فیل ہو گیا، ہارٹ فیل ہو گیا۔ لیکن یہ تو بڑی عمروں کی بات ہے، 60 سال کی کوئی عمر پا گیا تو بڑی عمر پا گیا۔ آج 30 سال میں بھی ہارٹ فیل ہو رہا ہے، 35 سال میں بھی ہارٹ فیل ہو رہا ہے، 24 سال میں بھی ہارٹ فیل ہو رہا ہے۔ یہ ہارٹ فیل ہوتا کیوں ہے؟ اور ہارٹ فیل ولی کا ہوتا ہی نہیں، چیلنج سے ہم کہہ سکتے ہیں پوری روئے زمین پر حضور کی امت میں کسی ولی کو کوئی ثابت کر دے کہ اس ولی کا انتقال دل کے فیل ہو جانے سے ہوا ہے۔ دل تو فیل ہوتا ہی نہیں بلکہ دوسروں کے دل کو اولیاء اللہ اپنی ایک نظر سے جاری کر دیتے ہیں، دلوں کی کثافت کو مٹا دیتے ہیں، دلوں میں لطافت پیدا کرتے ہیں، دلوں کی جو ہے شیطانیت کو اور دلوں کی گندگی کو نکال کر دلوں میں روحانیت پیدا کر دیتے ہیں۔ جب ہم یہ مانتے ہیں انا یدی علی مریدی کالسماء علی الارض، میرا ہاتھ میرے مرید پر ایسے سایہ فگن ہے جیسے آسمان زمین پر چھایا ہوا ہے، تو ایک دل کا وال بند ہوا تو کوئی خوف کی بات نہیں، 2 وال بند ہوئے کوئی خوف کی بات نہیں، 3 وال بند ہوئے کوئی خوف کی بات نہیں، 4 وال بھی بند ہو گئے کوئی خوف کی بات نہیں، دل جاری رہتا ہے۔ اگر غوث اعظم کو صدق دل سے پکارے کہ حضور ایک نظر میرے دل پر فرما دیجئے کہ میرا دل جاری ہو جائے، اور جبکہ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ خبردار ہو جاؤ، آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ کا دل سے، اللہ کے ذکر سے دلوں کو چین پہنچتا ہے۔ ہم نے اللہ کے ذکر کو اگر بھلا دیا، اور ذکر اللہ یاد رکھیں، ذکر اللہ، اللہ کا ذکر کس کا نام ہے؟ ذکر اللہ محمد رسول اللہ کا نام ہے۔ حضور کی نیابت میں غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ علم پایا ہے کہ آپ نے فرمایا درست العلم حتی صرت خطبا، میں نے علم حاصل کیا یہاں تک کہ میں خطب بن گیا۔ علم کی فضیلت آپ بیان فرما رہے، حصول علم سے میں خطب بن گیا۔ اور پھر فرماتے ہیں بلاد اللہ ملکی تحت حکمی، اللہ تعالیٰ کے تمام شہر مشرقین و مغربین کا رب، تمام مشارق و مغارب، غوث الاعظم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں بلاد اللہ ملکی تحت حکمی، اللہ کے تمام شہر میرے تحت حکومت ہیں، میری حکومت ہے اللہ کے تمام شہروں پہ۔ خردلۃ علی حکم اتصالی، میں اللہ کے تمام شہروں کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے اپنے ہتھیلی میں رائی کے دانے کو دیکھتا ہوں۔ ان کے علم غیب کی آج لوگ آقا دو جہاں کے علم غیب کا انکار کریں، لیکن غوث الاعظم دستگیر سید الاولیاء کا اگر علم غیب دیکھیں تو فرماتے ہیں اللہ کے تمام شہر میری تحت حکومت ہے، اور اس طرح دیکھتا ہوں میں اللہ کے تمام شہروں کو خردلۃ علی حکم اتصالی، جیسے اپنے ہتھیلی میں رائی کے دانے کو دیکھتا ہوں۔ یہ غوث الاعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ کا علم۔ فرماتے ہیں شریعت کی روک اگر نہ ہوتی تو میں بتاتا اے لوگوں تم اپنے گھروں میں کیا کھاتے ہو اور کیا اٹھا کر رکھتے ہو، تمہارے دل میرے سامنے ایسے ہی ہیں جیسے شیشے میں کوئی چیز رکھی ہوتی ہے، باہر سے بھی نظر آتی ہے اندر سے بھی نظر آتی ہے، میں ایسے تمہارے دلوں کو دیکھتا ہوں، میں تمہارے گناہوں کو دیتا ہوں۔ فرماتے ہیں میرا مرید چادر پھاڑتا ہے میں سیتا ہوں، مرید پھاڑتا ہے میں سیتا ہوں، مرید پھاڑتا ہے میں سیتا ہوں۔ اے میرے مرید کب تک تو اپنی چادر پھاڑتا رہے گا؟ یاد رکھ تو پھاڑتا ہے میں سیتا ہوں، لیکن جس
जिस दिन मैं तेरी चादर फाड़ दूंगा तो फिर कहीं नहीं सिलेगी तेरी चादर, कोई सीने वाला नहीं मिलेगा। मतलब क्या है, फाड़ना मुरीद का चादर क्या है और सीना गौसे पाक का क्या है। मुरीद गुनाहों के दलदल में जाता है, गौसे पाक खींचते हैं, मुरीद बुराइयों की तरफ जाता है, गौसे पाक बचाते हैं, फरमाते हैं तुझे बचाता रहता हूँ यहाँ तक कि मेरा हाथ तेरे सिर पर ऐसा है, तू सोता भी रहता है तो तेरे सिर पे मेरा हाथ है, तू जागता भी रहता है तेरे सर पे मेरा हाथ है, तू गुनाहों में भी रहता है तेरे सर पे मेरा हाथ है, तू मुत्तकी परहेजगार भी रहता है तेरे सर पे मेरा हाथ। कैसे है, यकीन कर ले मेरे मुरीद, इन्ना यदी अला मुरीदी कस्समाइल अलर्ज, ऐसे छाया हुआ मेरा हाथ तेरे सर पे जैसे आसमान जमीन पर छाया हुआ है। तो गौसे पाक अगर हमें जिक्र देते हैं हय्यू या कय्यूम या वहाबू या अल वहाबू पढ़ने का, तो आप या वहाबू और या हय्यू या कय्यूम के जिक्र को अपने अशार में बयान फरमाते हैं, अरबी अशार के अंदर, कि अगर कोई शख्स रोजाना 24 घंटे में 1000 बार या हय्यू या कय्यूम पढ़ ले और या वहाबू हे पर तशदीद के साथ पढ़े, वहाबू नहीं या वहाबू, अल्लाह का नाम हे पर तशदीद के साथ पढ़े, तो गौसे पाक फरमाते हैं 1000 बार या वहाबू से अल्लाह को याद कर, या हय्यू या कय्यूम से याद कर, तुझे ऐसी हयात मिलेगी फिर कभी मौत नहीं मिलेगी। फरमाते कहाँ के बाल बन, कहाँ का दिल बन, गौसे पाक से दिल लगा, गौसे पाक की नियाबत में महबूब सुबहानी से दिल लगा। और इंतकाल के बाद, कब्र में तदफीन के बाद दादा हुजूर के मुरीद की कब्र से तिलावत कुरान की आवाज आ रही है, गुस्ल किया हुआ है, कफन पहना हुआ है, कब्र में लेटा। अरे क़यामत तक आपके कदमों में सोने वाला, यही नहीं कि यहाँ आपके दरबार में आपके कदमों में सोने वाला, अरे आपका मुरीद अफ्रीका में क्यों ना हो, लंदन में क्यों ना हो, जर्मन में क्यों ना हो, बरतानिया में क्यों ना हो, राजस्थान में क्यों ना हो, दुनिया के किस हिस्से में। फरमाते हैं सुभान खां बुरहान खां राजस्थान में तदफीन हुई, आपके दो मुरीदान खास थे, दोनों भाई थे, और दोनों की गुफ्तगू आपको इतनी पसंद थी कि आप दोनों भाइयों को कहते तुम दोनों गुफ्तगू करो, मैं सुनता हूं, तुम्हारी गुफ्तगू का अंदाज मुझे पसंद है। क्या अदाएं भी मुरीदैन की पसंद करते हैं बुजुर्गान। फरमाते हैं कि बात करो, बात करते। उन दोनों का इंतकाल राजस्थान में हुआ, वहां तदफीन हुई। दादा हुजूर अपने हुजरे के बाहर है, दरगाह शरीफ के हाथे में पलास के दरख्त के पास, कहते हैं कल सुबह क़यामत बुरहान खां सुभान खां मेरे हाथे में इस दरख्त के नीचे से उठेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, कितनी बड़ी गारंटी हमें मिल गई। अब हम ये तमन्ना नहीं करेंगे, हम ये कोशिश नहीं करेंगे हजरत सज्जादा रशीद साहब क़िबला कि आपके देहात दरगाह शरीफी में हमें जगह मिले, अरे दुनिया के किसी हिस्से में उनके गुलाम को जगह मिले, उनके खदमों में उनके हाथे से उठेगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सलातु व सलामुन अलैका या सय्यदी या हबीबी या रसूलल्लाह। दिल पे दिलदार की हर वक्त नजर रहती है, दिल पे दिलदार की हर वक्त नजर रहती है, उनकी सरकार में कुछ भी नहीं नीयत के सिवा। अरे मेरे सय्यदी मुर्शिदी के बारगाह में, मेरे सय्यदी मुर्शिदी के पास ही नहीं बल्कि मेरे सज्जादा नशीर मेरे पीरजादे की बारगाह में भी हमारी आंखों से हमें दादा हुजूर दिखा रहे हैं कि सवालात करने वाले आते हैं, पूछने वाले आते हैं, तकलीफ ज़दा आते हैं, मुसीबत ज़दा आते हैं, मुश्किलात वाले आते हैं, रोजगार की बेरोजी वाले आते हैं, हर किस्म की तकालीफ दुख दर्द आपके सामने पेश करते हैं। और कई किस्म के लोग सामने बैठे रहते हैं, कई किस्म की गुफ्तगू निकलती है, लेकिन जो सबसे ज्यादा दुख दर्द वाला अपना दुख दर्द रखा उस पर पूरी पूरी नजर रहती है, और उसका इलाज वो अगर भूले से चले जा रहा है बगैर तावीज बगैर इलाज के तो उसे पुकारा जाता है, वो साहब को बुलाओ, जब भी यहाँ से उठ के गए बुलाया जाता है, तुमने ये कहा था, तुमने उसका दर्द तो कह दिया और दर्द की दवा नहीं ली, लो तुम ये पढ़ो, तुम ये तावीज रखो, ये जिक्र करो। और नमाजों के साथ मेरे आका अक्सर फरमाते नमाजों की पाबंदी के साथ और आदो वज़ाइफ इख्तियार करो। उसके बाद फरमाते फिर देखो, क्या देखो, फिर देखो का मतलब क्या है? नमाजों की पाबंदी के साथ मेरे बताए हुए वज़ाइफ सैयदी फरमाते देखो, पढ़ो फिर देखो। देखो का मतलब मैं आपको एक वाक़े से बताता हूँ। छत्ताबाजार हैदराबाद की मजलिस में एक साहिबा ने बादवास के सैयदी मुर्शिदी तावीज़ इनायत फरमाते थे, दुख तकालीफ सुनते थे। एक ज़ईफ़ साहिबा ने कहा हुजूर बेटे तो मेरे बहुत हैं, कमाई तो बहुत आती है, लेकिन खैर व बरकत नहीं रहती। सैयदी ने फरमाया आप हर नमाज के बाद देखें नमाज की पाबंदी कराने का क्या तरीका है। हर नमाज के बाद 9 मरतबा सूरह कौसर पढ़ लो अम्मा, इंशाल्लाह तुम्हारा पर्स अगर नोटों से खाली हो गया तो मेरी शेरवानी का दामन पकड़ लो। ये फिर देखो का ये मतलब
یہ فرمایا آپ نے میری شیروانی کو پکڑ لینا، اگر تمہارا پرس روپیوں سے خالی ہو گیا، اگر تم ہر نماز کے بعد 9 مرتبہ سورہ کوثر پڑھ لیں تو تمہارا پرس روپیوں سے خالی نہیں ہوگا، اگر خالی ہو تو پھر میری شیروانی پکڑ لینا۔ آج وہ صاحبہ کا یہ عالم ہے، ایک بیٹا عمرے کو بلاتا ہے مکہ، ایک بیٹا چکرا کراتا ہے، گھر آنگن ہو گیا مکہ شریف، مدینہ شریف، حیدرآباد جانا آنا، یہ نواز سیدی مرشدی کی۔ ایک صاحب کا تو یہ عالم ہے، دیکھیے حضور غوث العظم جو کچھ بیان کر رہا ہوں سرکار غوث پاک کے فیضان سے دادا حضور کے گھرانے کی بات کر رہا ہوں۔ ایک صاحب کے دونوں گھٹنے جادو سے گرا دیے گئے اور ان کا علاج شروع ہوا، سیدی مرشدی خواب میں آئے، قاضی پیٹ شریف جانتے نہ یہاں کا کوئی نام جانتے، سیدی مجھ سے کہے انہوں نے کہ ایسا سفید کرتا مار، ایسی ٹوپی ہے، ایسا پیجامہ ہے، کرسی پہ تشریف فرما ہے، میرے پیٹ کو ہاتھ لگا کر کہتے ہیں کہ اب کیا ہے تمہارا سب ہو گیا، ٹھیک ہو گئے تم، ایک تم معمولی کوئی نسخہ۔ تو وہ اٹھے اور مجھ سے خواب کہے، میں نے کہا یہ میرے پیر و مرشد ہے، یہ چھتا بازار میں تشریف لاتے آواز میں، آپ چلیے۔ وہ آئے اور دور سے دیکھ کر کہنے یہی حضرت ہے جو میں نے خواب میں دیکھا۔ اور دیکھیے جو خواب میں دیکھے وہ پریکٹیکل بھی ہو رہا ہے، وہ بیداری میں بھی ہو رہا ہے۔ جب میں نے سب لوگ جانے کے بعد قریب جا کر عرض کیا حضور ان کو یہ مرض تھا، ابھی میری پوری بات سنے بھی نہیں، وہی جو خواب میں ان سے کرے، ہاں تم تو ٹھیک ہو گئے نا، اب وہ ایک چھوٹا موٹا نسخہ ہے وہ لکھتے دے دو، ان کے جو پیٹ کا علاج بھی صحیح ہو جائے گا۔ اب ان کو کوئی بات باقی نہیں، گھٹنے سیدھے ہو گئے، علاج صحیح ہو گیا۔ اور اس کے بعد انہوں نے عرض کیا قاضی پیر شریف آ کر حضور میرا یہ مرض کئی علاج کئی سفلیوں عاملوں کے پاس، کئی مسلمان عاملوں کے پاس ہوا لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا، میرے آقا آپ کے ذکر و اذکار سے، آپ کے تعویذ سے، آپ کی نظر کرم سے فائدہ ہو گیا، میں پوری فیملی کے ساتھ آپ کی غلامی میں آنا چاہتا ہوں۔ سیدی مرشدی کے پاس میں لے آیا ان کو اور وہ مرید ہوئے، اور اس کے بعد سیدی مرشدی ان سے کریں بڑی خاص بات آپ کو سنا رہا ہوں، یاد رکھنے گتھی میں باندھ کر فائدہ اٹھانا ہے تو یہ اٹھائے۔ نیا مرید پچھلے مریدوں سے آگے بڑھ گیا، ترقی میں پچھلے مریدوں سے آگے بڑھ گیا، کہنے لگا حضور مجھے کچھ سرفراز کیجئے، نوازیے، میرے بچے چھوٹے ہیں اور میری یہ ذمہ داریاں ہیں، میری تنخواہ چھوٹی ہے اور میں ابھی بیماری سے اٹھا، میرے کھانے کے میرے گھر میں تکلیف ہے۔ سیدی نے جب وہ رخصت ہونے لگے تو کہنے لگے ادھر آؤ صادق میاں، ادھر آئے ہائے نام نکل گیا، نہیں بولنا چاہ رہا لیکن آپ لوگ نہیں پہچانتے کئی صادق میاں ہیں، صادق میاں ادھر آؤ۔ کہنے لگے جاؤ بارگاہ میں دادا حضور کی یہ پھول مریدی کے وہیں جا کے اتارنا، ختم بسی کر کے، اور بیٹھو دادا حضور کے سامنے 15 منٹ تک اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر پڑھتے بیٹھے رہو۔ اس کے بعد تم کو آواز آئیں گی صادق میاں مزار سے دادا پیر کی، صادق کیا مانگتا مانگ، اب مانگو کیا مانگنا چاہتے۔ سب کچھ میرے سیدی نے بتا دیا، اس کے باوجود بھی تو انہوں نے مانگا، کیا مانگا؟ بیٹا بیکام سیکنڈ ایئر میں کچھ پرچوں میں فیل تھا، تھرڈ ایئر میں جین ہوا، ایگزام دے رہا، باپ دعا کر رہا اللہ اکبر پڑھ کے دادا حضور میرا بچہ بیکام پاس ہو جائے، بیکام پورے پیپر پاس ہو گیا۔ اس کے بعد دادا حضور میرا بیٹا ایم بی ہو جائے، بیٹا ایم بی ہو گیا۔ اس کے بعد دادا حضور میرے بیٹے کو اچھی تنخواہ والی نوکری ہو، 7,000 روپئے حیدرآباد ایئرپورٹ پہ ملتے تھے، اب قطر ایئرپورٹ میں وہاں سے بیٹا چلے گیا، اللہ اکبر کہہ کر دادا حضور سے مانگنے کا صدقہ یہ ملا، 1 لاکھ روپئے تنخواہ کے ساتھ بیٹا مقرر ہو گیا۔ باپ کی ساری پریشانیاں کافر ہو گئی، دنیا بھی مل رہی ہے، دین بھی مل رہا ہے۔ اب وہ باپ کہتا ہے نہ چھوڑا ہوں نہ چھوڑوں گا، تیرا در شہ افضل کہ اس در سے مجھے اللہ کی آواز آئی ہے۔ تو سیدی مرشدی میرا محی الدین سیدنا شیخ عبد القادر یاد رکھ لیں، اگر ہم غوث پاک سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو دادا پیر کی سنت کو اختیار کریں، دادا پیر کے طریقے کو اختیار کریں۔ دادا حضور افضل الکرامات پہ ہے کہ پیران پیر کا نام لینے سے پہلے محبوب اعلیٰ سے یاد فرماتے تھے۔ پیران پیر کے نام سے پہلے کیسا نام لیتے؟ محبوب اعلیٰ میرا محی الدین حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی پیران پیر غوث العظم دستگیر، یہ اتنے سب نام لیتے آپ نے کیوں بتا دیا؟ آج کے دور کی بات بتاؤں، ہمارے جب غوث پاک کے پیران پیر کے مہینے 11ویں میں جلسے جلوس کھانے نیازیں دھوم سے ہوتی ہیں تو مخالفین جو یہ نیاز خانوں کو بدعت و شرک کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کیا کریں ہم، یہ بڑے ولی کے جلسے کر کے دھوم کر کے لوگوں کو اپنا عقیدہ اپنا ذہن دے رہے ہیں، ہم کیا کریں؟ تو وہ بھی اخبارات میں ایک مضمون دیتے کیا شیخ عبد القادر جیلانی کی تعلیمات پہ چلنا چاہیے۔ یاد رکھے کوئی بھی وہابی غوث العظم نہیں مانتا، غوث نہیں مانتا، پیر دستگیر نہیں بولتا، صرف شیخ عبد القادر جیلانی بولتا۔ اس لیے دادا حضور کا علم غیب دیکھیے، آنے والے حالات میں تمہیں صرف شیخ عبد القادر جیلانی کے نام سے تعارف کروایا جائے گا۔ اس لیے دادا حضور نے القاب کے ساتھ فرمایا محبوب اعلیٰ میرا محی الدین سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی پیران پیر غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ۔
یہ تعلیم. اور پھر دادا حضور غریب نواز کو یاد کرتے ہیں. غریب نواز کے پاس جانے والوں دادا پیر غریب نواز کو صرف خواجہ اجمیری نہیں کہتے تھے، سیدنا خواجہ معین الدین چشتی. اس کے بعد دادا پیر فرماتے دین دنیا کی پشتی. سیدنا خواجہ معین الدین چشتی دین دنیا کی پشتی. کیا مطلب؟ یہ دین میں بھی ہمارے مددگار ہیں، دنیا میں بھی ہمارے مددگار ہیں. جب میں اور میرے پیر بھائی سید علی الدین حسن بیابانی جانے چاہے غریب نواز کی بارگاہ میں سیدی سے اجازت کے تو فرمائے ایک ہی بات عرض کرتا ہوں. سیدی جو فرماتے جاؤ شہنشاہ ہندوستان ہے، تم معین الدین چشتی دین دنیا کی پشتی کی بارگاہ میں شاہ افضل بیابانی کا وسیلہ دے کر مانگ سکتے ہو. ہمارے سیدی کچھ لوگ پوچھتے ہیں آج کل لوگ چشتیہ سلسلے کے بزرگوں کا تذکرہ بھی چھوڑ دیے. کسی نے میرے پیر سے پوچھا آپ کیا سلسلے چشت کی تعلیمات بھی بیان کرتے ہیں؟ سلسلے چشت والوں کو چاہتے ہیں؟ تو آپ نے کہا ادھر آؤ، میرے ایک بیٹے کا نام نظام ہے، ایک بیٹے کا نام خسرو ہے، ایک بیٹے کا بتا دے. اگر نہیں چاہتا تو اس سلسلے والوں کے نام کیوں رکھتا؟ حضرت علی میاں سرکار ہم سید معین الکبیر، ادھر غریب نواز کا نام، ادھر احمد کبیر رفاعی رضی اللہ کا آپ کے نام میں شامل. یہاں غوث کے نام، خواجہ کے نام، کبیر کے نام. اور بھی ایک تھوڑے دن ابھی حضرت سامنے تشریف فرما ہے مبشر الدین صاحب جو کریم نگر کے. آپ کو پوترا ہونے سے پہلے ماں نے خواب میں دیکھ لیا، دادی نے خواب میں دیکھ لیا، بابا نے خواب میں دیکھ لیا کہ تمہارے گھر احمد آنے والے ہیں، احمد کبیر نام رکھو. سیدی مجھ سے انہوں نے کہا کہ آپ جا کر حضرت سجادہ نشین صاحب قبلہ سے پوچھ لیں، وہ بہت مصروف رہتے ہیں. اگر مجھے لڑکا ہو تو کیا میں احمد کبیر بیابانی نام رکھ سکتا ہوں اور پکارنے کا نام حسنین رکھ سکتا ہوں؟ میں نے درخواست کی، سیدی نے قبول فرمایا. لڑکا بھی لڑکا ہی ہوا اور احمد کبیر بیابانی کے ساتھ حسنین میاں پکارا جا رہا ہے. اور اتنا خوبصورت پیارا لڑکا. یہ مطلب یہ ہے کہ اس بارگاہ سے چسپید خلوص نیت کے ساتھ دل پہ دلدار کی ہر وقت نظر رہتی ہے. ان کی سرکار میں کچھ بھی نہیں نیت کے سوا. یا اللہ ہمیں غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ کی تعلیمات اور دادا حضور قبلہ کے طریقہ کار پر اور ان کے سجادہ نشین صاحب قبلہ کے طریقہ کار پر چلنے کی توفیق عطا فرما. مولا اپنے حبیب کے صدقے، پیران پیر کے صدقے، اپنے محبوب محبوب سبحانی کے صدقے میرے سیدی مرشدی حضرت سجادہ نشین صاحب قبلہ کی عمر و اقبال و علم ترقی عطا فرما. آپ کے فیضان سے ہمیں ہمیشہ مشرف فرما. واخر دعوانا